خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال خراب ہے تو ہر گزرتے روز کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہیں۔ تخریب کاروں کے حملوں میں ہمارا جانی نقصان خاصا ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ گوادر کے قریب ہوا، جہاں ایک ہی حملے میں ہماری سپاہ کی بہت سی شہادتیں ہو گئیں۔ ڈی آئی خان میں حملے ہوئے ہیں، اور ایک روز پہلے جو وادی تراہ میں ایک واقعہ ہوا، اس میں ہمارا ایک سینئر افسر اور 3 جوان شہید ہوئے۔ واقعات گنتے جائیں تو فہرست بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پاکستان کو 2 تخریب کاریوں کا سامنا ہے، تو خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور دوسری تخریب کاری بلوچستان کے کئی علاقوں میں جاری ہے جہاں مختلف تنظیمیں ہیں، مثلا بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور ایک آدھ اور اسی قسم کی تنظیم۔ ہدف ان کا بہرحال ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حملوں کی شرح کافی بڑھ چکی ہے۔ ہمارے افسران اور جوان ان تخریب کاریوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نقصان ہو تو پوری قوم میں تشویش بڑھ جاتی ہے۔ وجوہات میں جائیں تو بات بہت دور تلک چلی جاتی ہے۔ اس وقت تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دونوں تخریب کاریوں سے کامیابی سے نمٹا جائے تاکہ ان پر کنٹرول قائم ہو سکے اور قیمتی جانوں کا نقصان ختم ہو سکے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ان تخریب کاریوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور یکسو ہو کر ان کا کلا کما کرنا چاہیے، لیکن یکسو ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں ان پر غیر ضروری کاموں کا بوجھ نہ پڑے۔ جنگ جاری ہو، اور یہاں تو 2 جنگیں جاری ہیں، تو کہاں کا انصاف بنتا ہے کہ ایک تو ہمارے دفاعی ادارے دشمن سے لڑ رہے ہوں اور قربانیاں دے رہے ہوں، اور ان کے کندھوں پر اور ذمہ داریوں کا بوجھ بھی پڑے، چاہے سیاسی نظام کی کمزوری ہو، سیاستدانوں کی غلطیاں ہوں، جو بھی ہو، پھر بھی سیکیورٹی اداروں پر غیر ضروری بوجھ کہیں کا کرین انصاف نہیں۔ واقعات کی گنتی کریں تو یوں لگتا ہے کہ دونوں تخریب کاریاں زور پکڑ رہی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو تاکہ ادارے اور عوام سیسا پھیلائی دیوار کی مانند دکھائی دیں، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سیاست کا میدان سیاست سنبھالے اور تحفظ ریاست پر پوری توجہ سیکیورٹی ادارے دیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں کام کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا ناگزیر ہے۔ مضبوط اور مستحکم حکومت کہیں اوپر سے نازل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو، صاف اور ستھرے انتخابات ہوں، عوام پر بھروسہ کیا جائے، اور جو عوام کی چوائس ہو، جہاں بھی ووٹ پڑیں اسے قبول کیا جائے۔ نگران بہت اچھے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، لیکن جس استحکام کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ ایسے عارضی انتظامات سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ کی مداخلت پر الیکشن کمیشن کی چوں چوں ختم ہوئی اور صدر مملکت سے مشاورت کے بعد ایک الیکشن تاریخ کا اعلان ہو سکا۔ موجودہ سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے یہ پہلا ضروری قدم تھا جو اٹھایا جا چکا ہے۔ یہ ضروری بنیاد ہے جس پر آئندہ کی حکمت عملی مرتب کی جا سکتی ہیں۔ بحران سے نکلنے کے لیے دیگر کوئی راستہ موجود ہے تو براہ کرم ہمیں بتا دیا جائے، نہیں تو وسوسوں اور اندیشوں کو ایک طرف رکھ کر جو راستہ آگے نظر آ رہا ہے اسی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ دونوں تخریب کاریوں کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے جو ریاست پاکستان سے برسر پیکار ہیں۔ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور ہے اور یہی موقع ہے کہ پاکستان پر وار کیا جائے۔ یہ ہم پر ہے کہ اس سوچ کو غلط ثابت کریں۔ تخریب کاریوں سے پاکستان پہلے بھی نبرد آزما ہو چکا ہے۔ 2014 میں شروع ہونے والی تخریب کاری کے خلاف جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ریاست پاکستان کے کنٹرول سے باہر جا چکے تھے۔ ٹی ٹی پی بہت مضبوط پوزیشن میں تھی، لیکن ہماری افواج کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں تخریب کاری کے تمام اڈے تباہ ہوئے اور ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو سرحد کے اس پار جانا پڑا۔ ٹی ٹی پی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے کاری ضربیں سہنی پڑی تھیں اور کئی سالوں تک پاکستان کے علاقوں میں ٹی ٹی پی اپنا سر نہ اٹھا سکی۔ یہ تو اب ہوا ہے کہ امریکی افغانستان چھوڑ گئے ہیں، افغانستان کی صورتحال بدلی اور ٹی ٹی پی نے یہ سمجھا کہ ریاست پاکستان پر وہ پھر سے حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ 2014 عرب میں فرق یہ ہے کہ تب پاکستان میں اندرونی طور پر کوئی سیاسی خلفشار نہیں تھا، ایک منتخب حکومت اقتدار میں تھی اور دفاعی اداروں اور سیاسی حلقوں کا ایک ہی عزم تھا کہ دہشت گردی اور تخریب کاری کو ختم کرنا ہے۔ آج کل سیاسی صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہے، فاصلے وہاں پیدا ہو گئے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اگر یہ پیچیدگی ہے تو اسے ختم کریں، چونکہ بات کسی ایک جماعت یا ایک ادارے کی نہیں بلکہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ ہم کمزور رہیں یا ہم سے کمزوری کا کوئی شائبہ ملتا ہو تو دشمن کا حوصلہ بڑھے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ قومی ذہن اگر بٹا ہوا ہے تو یہ کیفیت بھی دور ہونی چاہیے۔ مشکلات ہیں سیاسی بھی اور معاشی بھی، لیکن ایسا تو نہیں کہ یہ مشکلات ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمت اور استقامت ہو تو یہ مشکلات عارضی ثابت ہوں گی، لیکن وہ جو انگریزی میں جملہ ہے کہ وی مسٹ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، یعنی اپنے گھر کے معاملات ہمیں درست کرنے ہوں گے۔ نارمل حالات ہوں تو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہیں اور یہ جو تخریب کاریاں ہیں یہ کوئی راجن پور کے ڈاکوؤں کی ڈکیتیاں اور اقباب رائے تاوان کے واقعات نہیں، یہ مضبوط تخریب کاریاں ہیں اور ان کے پیچھے بیرونی امداد اور اسلحہ ہیں۔ ہم ایک خطرناک علاقے میں رہتے ہیں، ہماری دشمنیاں پرانی ہیں۔ جب ایسا ہو تو دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا اور جہاں وہ سمجھے گا وار کر سکتا ہے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مذموم ارادوں کو کیسے شکست دینی ہے۔ ایک بات تو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جسے عوامی تائید حاصل ہو۔ مصنوعی لیڈر جو سہاروں کے نتیجے میں لیڈر بنائے جائیں اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ شخصیت جیسی بھی ہو، اعتماد اس میں تبھی آتا ہے جب عوام پیچھے کھڑی ہوں۔ عوام تبھی ایسا کرتی ہے جب لیڈری کا جو دعویٰ کرے وہ عوام کے اعتماد کے قابل بھی ہو۔ پرکھنے کا طریقہ عوام کا اپنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے قابل
لوگ آتے ہیں لیکن عوام ان پر اعتماد نہیں کرتی. بس کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام اندھا اعتماد کرنے لگتی ہے. ماضی کی تلخیوں کو اب بھلا دینا چاہیے. قومی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونا چاہیے. ایک سبق تو ہماری تاریخ سے نکلتا ہے کہ خواہ خواہ کی سیاسی انجینئرنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ارادے کچھ ہوتے ہیں، نتائج کچھ اور نکلتے ہیں. جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے وہ اس مقام پر پہنچ نہیں پاتے. لہذا بہتر نہیں کہ ایسی کوششیں ترک کر دی جائیں. اللہ ہمارے فیصلہ سازوں کو ہمت اور بصیرت عطا فرمائے.